بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگاتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے ہیں۔ سن لو، اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، کہیں تم نصیحت مانو۔ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے رکوع کے اندر شروع میں تو آپ نے محسوس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہتا ہے پورے قرآن حکیم میں۔ کئی مرتبہ آپ ایسا پاؤ گے کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اور طاقتوں کا اظہار فرماتا رہتا ہے۔ زمین خشک ہوتی ہے، اسے سرسبز کر دیتا ہے، اس میں ہریالی آ جاتی ہے، اس میں بیل بوٹے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ان باتوں سے مقصد فطرت کا یہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ماحول میں چونکہ یہ آیات اتر رہی ہوتی ہیں تو مکہ والے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ایک اگلا جہان ہے، ان ساری باتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مختلف سکیچ لاتا ہے، تصویریں لاتا ہے کہ دیکھو جو رب تمہارے سامنے ہر سال ایسا کرتا ہے، پوری روئے زمین خشک ہو جاتی ہے، اسے پھر سے زندہ کر دیتا ہے، سب بیل بوٹے خشک ہو جاتے ہیں، پھر سے انہیں طریق عطا فرما دیتا ہے، خشک ڈالیوں کے اندر سے وہ پھول نکال دیتا ہے، اس میں سے پتے نکال دیتا ہے۔ وہ جو بیلیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، وہ سردی کے موسم بالکل وہ ڈینٹل کی طرح خشک ہو جاتی ہیں، لیکن اگلا ہی بہار کا موسم جیسے کہ آج کل کا موسم ہے آتا ہے تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے سبز پتا نکل سکتا ہے۔ اللہ پتہ ہی نہیں بلکہ اس میں سے کتنے پھول نکال دیتا ہے۔ الغرض ان باتوں سے اللہ تعالیٰ استدلال کرنے کا اشارہ قاری قرآن کے سامنے رکھتا ہے کہ وہ اللہ قادر ہے کہ ان مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ سے زندہ کر دے۔ اور دوسری حقیقت ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، اور وہ بڑی خاص ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو بلانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور آہستہ آہستہ بھی، دو ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے ارشاد فرمائی ہے۔ کبھی بندہ گڑ گڑاتا بھی ہے، زور زور سے مانگتا بھی ہے۔ میں اسے یوں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ جیسے انسان کی یہ مختلف دو حالتیں ہیں، کبھی وہ محفل کے اندر ہوتا ہے تو کبھی تنہا ہوتا ہے، تو اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب محفل کے اندر ہو، جیسے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک امام کے پیچھے، صحابی کے پیچھے نماز ادا کری، تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے اتنے الفاظ پڑھ دیے دعا کے اندر، اے اللہ مجھ پر رحمت کر اور محمد پر رحمت کر اور بس۔ اب
حضور رحمت عالم نے سن لیا، فرمایا کہ اچھا تو نے اللہ کی رحمت کو تنگ کرنا چاہا ہے، کہنا اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت عطا فرما دے۔ کہ جب بندہ محفل میں ہوتا ہے تو اسے دعا کرنی ہوتی ہے سب کے لیے، اور سب نے پھر آمین کہنا ہوتا ہے۔ تو مذہب نے سمجھایا کہ دعا گڑ گڑاتے ہوئے یعنی بلند آواز سے کر لیا کرو، معنی یہ ہے کہ جب محفل ہو تو پھر ایسا کر لیا کرو، وخفیہ کبھی بندہ تنہا بھی تو ہوتا ہے، جب تنہا ہو تو پھر رب کریم نے سمجھایا کہ ہولے ہولے کر لیا کرو، آہستہ آہستہ اپنے خدا کے ساتھ مناجات کر لیا کرو۔ الغرض دونوں انداز محفل کے اندر بھی جائز ہیں، دونوں انداز تنہائیوں کے اندر بھی جائز ہیں، اور جیسے میں نے ڈیوائڈ کر دیا، محفل ہو تو بلند آواز سے دعا کر لینے، اور اگر تنہائی ہو تو خاموشی سے سلو آہستہ آواز سے دعا کر لینی، دونوں باتیں بارکیف مذہب میں ٹھیک ہیں۔ البتہ خواجہ حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ آتی ہے، خواجہ حسن بصری فرمایا کرتے تھے مجھے سمجھ آتی ہے، اونچی اونچی دعا کرو ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، پر آہستہ 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 ہولے ہولے۔ میں اس کا سٹائل ہر بندے کا اپنا ہو سکتا ہے، ہر بندہ اپنے رب سے اپنے انداز کے اندر مناجات کر سکتا ہے۔ مثلاً اے میرے اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا، کرم کر دے، معاف کر دے، سونے رب اب کب تک تو مجھ سے ناراض رہے گا، اے میرے اللہ کرم کرنا، اب تو اتنا زمانہ ہو گیا معافیاں مانگتے مانگتے، میرے اللہ اب تو عمریں بھی کم ہو گئی، اب تو مرنے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اگر اسی حالت میں تیرے پاس آ گئے تو پھر بڑی شرم آئے گی، آج کرم کاری دے، معاف کر دے، راضی ہو جا۔ یہ بندہ اپنے اپنے انداز میں، تو یہ جو ہولے ہولے کے انداز، خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہولے ہولے مانگنا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، یہ اونچی مانگی ہوئی دعا سے 70 گنا افضل ہے، خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی اوروں کے صاف سی بات ہے بھائی، بندہ صاف سی بات ہے، بندہ اوروں کے سامنے مانگے نا ذرا ایک حجاب بھی ہوتا ہے، اب میں نے کچھ ایسا مانگنا ہے کہ بس جو مناسب ہی ہو، بندہ تنہا ہو تو اپنی عیب بھی پھرول لیتا ہے، میرے اللہ تعالیٰ تجھے تو پتہ کہ اس رات کو مجھ سے فلانی غلطی ہو گئی تھی۔ اب یہ بات بندہ اونچی تو نہیں کہہ سکتا نا، اوروں کے سامنے تو نہیں کہہ سکتا، میرے اللہ تجھے وہ بھی پتہ نا کہ ایک رات مجھ سے مہربانی کا، وہ بندہ آہستہ آہستہ وہ الغرض خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جو آہستہ دعا ہے اس کے بڑے راز ہیں، اس کے اندر بڑی فضیلتیں ہیں، 70 گنا افضلیت مجھے سمجھ آتی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس وقت آپ سب لوگ اصلاح لینے کے لیے آئے ہو قرآن پاک سے، قرآن آپ کو دھونا چاہتا ہے، مصطفی نظام آپ کو صاف کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی باتیں آپ کو اندر سے نور دینا چاہتی ہیں۔ رب کائنات نے کہا دھل بھی جاتے ہیں لوگ، پر بات یہ ہے دھلنے کے بعد جیسے کپڑا ہے پھر میلا ہو جاتا ہے، تو اللہ انسانوں کو سمجھاتا ہے تم کپڑے تو نہیں ہونا، تم تو انسان ہونا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اگر اللہ نے تمہیں اصلاح دے ہی دی ہے، قرآن کی صحبت میں بٹھا ہی دیا ہے، اپنے گھر بلا ہی لیا ہے، اپنا مہمان بنا ہی دیا ہے، رحمت تمہاری جھولی میں ڈال ہی دی ہے، کرم کا دروازہ کھول ہی دیا ہے، تو اب ذرا ہمت کرنا، اس کمائی ہوئی رحمت کو سنبھال کے بھی رکھنا۔ پھر اب یہ نہ ہو کہ ادھر کما رہے ہو ادھر ضائع کر رہے ہو، ہیں جی ایسے نمازی ہوتے ہیں، ایسے نمازی ہوتے ہیں کہ ادھر کمائی کرتے ہیں، اگلے ہی دن جا کر کے تو جناب علی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر دیتے ہیں، غیبتیں کر دیتے ہیں، چغلیاں کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک روحانی منظر بتایا ہے کہ جو اوروں کے خلاف بولتا ہے تو نماز پڑھی اس لیے ہوتی ہے پر ہولے سے ٹرانسفر ادھر ہو جاتی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس غریب کو قیامت والا دن وہ کنگال کا کنگال اور قلاش کا قلاش رہ جائے گا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ محنت کر کے کمائی کر کے اصلاح کر کے تو اب اس کو فساد کر کے برباد تو مت کرو نا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، مانگا کرو تو اللہ سے ڈرا بھی کرو اور امید بھی رکھا کرو۔ دعا کا ایک اور انداز، یا یوں کہہ لو ایک اور ادب، یا یوں کہہ لو ایک اور شرط، دعا کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ڈر بھی لگے اور امید بھی لگے۔ ڈر اور امید، اصل میں یہ اعلان تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بین الرجاء والخوف، بین الرجاء والخوف۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایمان ہے اس کا، کس کا، کہ جسے ڈر بھی لگے اور امید بھی لگے، امید بھی لگے اور ڈر بھی لگے۔ معنی یہ تھا کہ بندہ اپنی آپ کو دیکھے نا تو اسے شرم آ جائے، تو ڈر لگے، ہے میرے اللہ میرے حالت ایسی نہیں ہے کہ مجھے معافی ملے، جو میں کر رہا ہوں نا تو مجھے تو پھینٹ ہی لگے گی، پھر تو ناراض ہی ہوگا پھر۔ اور پھر جب بندہ اللہ کی رحمتیں دیکھے نا تو کہتا ہے مولا جد ویکھاں تیری رحمت بلے 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 بلے، تو نے بڑوں بڑوں کو معاف کر دیا ہے میرے رب۔ جب تیری شانوں کو دیکھتا ہوں تو امید سی لگ جاتی ہے گزارا چل ہی جائے گا، اور جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ 18ویں سپارے میں عنقریب آپ جا کر پڑھو گے کہ کچھ لوگ تھے وہ ڈرتے ہیں روتے ہیں، تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ حضور یہ چوری کرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں، کیا یہ زنا کرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں، کیا یہ شرابیں پیتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں؟ کہا عائشہ نہیں، اصل میں یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی نہیں پیتے، چوریاں بھی نہیں کرتے، انہیں اللہ کی ذات کا جو روب اور جلال ہے اس کا ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت، اور یہ حیف سے بہت کمال، یہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہے۔ غلطی کر کے تو ڈرنا یہ کئی لوگوں کو حاصل ہے، بھئی پتہ ہے کہ مار پڑنی ہے لیکن بندہ غلطی نہ کرے، صرف اللہ کی ذات کے جلال سے ڈر جائے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، یار رب ہے۔ جیسے بچے گھروں کے اندر باپ آئے تو باپ نے کہنا کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے ڈر جاتے ہیں، ماں کہتے تیرا پیو آ گیا،
وہ ڈر کے ادھر گیا تو ڈر کے ادھر گیا تو ڈر کے وہ چھپ جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، شرارتیں تھم جاتی ہیں، وہ کہنا کچھ نہیں ہوتا، غلطی کوئی نہیں ہوتی، لیکن باپ کا ایک جلال ہے نا، ایک رعب ہے، دبدبا ہے. تو میرے حضور نے کہا یہ اپنے خدا کی جلال سے ڈرتے ہیں اور انہیں اور کوئی نہیں، یہ کہ اللہ ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، وہ انہیں ڈر لگ جاتا ہے. اور ایسوں کی پھر قرآن نے شان بھی تو بیان کی ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کی باتیں سن کر دل ڈر جائیں، اللہ ایسوں کا ایمان اور زیادہ فرما دیتا ہے. یہ ان قریب اگلے سپارے کے اندر کل آپ پڑھو گے، کل انشاءاللہ مجھے امید ہے کل نہیں تو پھر پرسوں آپ پڑھ لو گے. سورہ انفال جب شروع ہوگی تو شروع کے اندر یہ بیانات آپ سیکھو گے. بڑا سارا اعلان ہے چونکہ اگلے اسباق آسان ہیں، یہاں چند ایک باتیں بنتی تھی میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں. اگلے اسباق انشاءاللہ العزیز آسان ہے. رب کائنات نے کہا کہ کون بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے اپنا فضل دے، مجھے اللہ اپنا کرم دے، مجھے اللہ اپنی رحمت دے؟ کون نہیں چاہتا؟ سارے چاہتے ہیں، لیکن وہ سورس نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی رحمت ملتی کیسے ہے. اللہ کا فضل بٹ رہا ہوتا ہے لیکن لیا کیسے جا سکتا ہے. جیسے میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں، لاہور جاؤ نا داتا صاحب کے عرس پر تو وہ لنگر ملنا سب کو ہوتا ہے، جو تو لائن میں لگے وہ پرفیکٹ سورس میں لگے ہوئے ہیں، یہاں سے لائن میں باری آخر آ ہی جائے گی، اور جو لائن میں آئیں بائیں دائیں ہیں وہ صبح تک بھی کھڑے رہے ہیں. ٹھیک ہے ملنا ہوا تو مل جائے گا، نہیں تو نہیں. لیکن جو لائن میں لگنے والے ہیں وہ آپ کو پتہ پرفیکٹ، انہیں اب ان قریب 15 20 30 40 منٹ کے بعد لنگر مل جائے گا. بس کچھ ایسا ہے، رحمت کی طلب سارے رکھتے ہیں لیکن لینے کا ڈھنگ سارے نہیں جانتے. مولا پھر بتا، آج ہم رحمت کمانا چاہتے ہیں، ہمیں ڈھنگ بتانا، تیری رحمت بٹ رہی ہے تو ہمیں ملنی چاہیے اور ہم لینا چاہتے ہیں. رب کائنات نے اعلان کر دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. مصطفیٰ کی تابعداری کرو، اللہ کی رحمت تابعداروں سے قریب قریب ہوتی ہے. یہ ہے سورس، یہ ہے سورس. اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایمانداروں کے بڑے نیڑے نیڑے رہتی ہے، اور حضور کی تابعداری کرنے والوں کی آئیں بائیں دائیں قریب قریب کہیں رہتی ہے. تبھی تو آپ بھاگے بھاگے جاتے ہو گولڈا شریف، بابا جی، شاہ جی، قبلہ، لالا جی حضور دعا فرما دیں. یہ کیوں کہتے ہو؟ جو جدھر کا ملنگ ہے ادھر جا کر پہنچتا ہے، بابا جی بہت پریشان ہوں، تنگ ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہے، دعا فرمائے نا جی. کوئی ماجرا پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم رحمت سے ذرا دور ہیں، اور یہ جو اللہ کے فقیر ملنگ ہے درویش، یہ رحمت سے بڑے قریب ہیں. تو جو رحمت سے قریب ہوتا ہے اس کی دعائیں ذرا جلدی قبول ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے. یہاں رحمت سے مراد بارش. ائمہ تفسیر نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا بارش بھی اللہ کی رحمت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے تو محدثین نے فرما دیا کہ وہ اوقات جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے افطاری کا وقت، یا پھر جیسے نماز ختم کرنے کے فوراً بعد کا وقت، یا پھر جیسے رمضان کا وقت، یا پھر جیسے چھوٹی عید کی نماز کا وقت، بہت سارے اوقات ہیں. یا پھر جیسے میں پرسوں ترسوں اپنے طلباء کو حدیث بتا رہا تھا، بلکہ آج پرسوں بھی بتائی اور آج پھر بتا دی. آج ہم سبق پڑھ رہے تھے تو ایک گدھا بولا، میں نے کہا سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہوں نے پڑھا، وہ گدھا چپ کر گیا. اب وہ سارے منتظر تھے کہ یہ راز کیا تھا. میں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب گدھا بولے تو تعوذ کیا کرو، لا حول پڑھا کرو، تاکہ یہ جب بھی بولتا ہے تو شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے، اور جب مرغا بولے تو اللہ سے دعا کیا کرو. مرغا جب بھی بولتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے دیکھ کر بولتا ہے. تو میں نے ان کو یہ بات بتائی. تو جیسے میں نے کہا دعا کی قبولیت کے اوقات، محدثین نے کہا نماز کے بعد افطاری کے وقت مرغا بولے تو ہم تو پتہ نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں یہ مرغے کا بولنا رحمت کے فرشتے دیکھ کر ہوتا ہے، اس وقت دعا کرو. ایسے ہی ہمارے سامنے قرآن کا بیان ہے بین یدی رحمتہ، یہ بارش برس رہی ہوتی ہے، اب بھی جھولی کھول کر کہا کرو مولا رحمتیں برسا رہا ہے، کٹ کے مجھے بھی عطا فرما دے، یہ پھکا کو رحمتیں مجھے بھی عطا فرما دے، کرم فرما دے. تیری رحمت کا ایک قطرہ بھی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشیں مینوں کی گھٹ جاندہ تیرا. میاں صاحب نے فرمایا تو صحیح ہے، ادھر کا ایک قطرہ بھی، لپ بھی بہت زیادہ ہے، پھکا بھی بہت زیادہ ہے، ادھر کا ایک قطرہ رحمت مل جائے تو ہماری کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے. یقین جانے کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے. یہ سارے مضامین ہم ان آیات میں سیکھ سکتے تھے. مجھے لطیفہ یاد پڑ رہا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی. زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، زمین بری ہو تو فصل بری ہوتی ہے. جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی یہودی نے پوچھ لیا، قسمت کے مارے ہوئے نے، اسے کیا معلوم کہ میں کدھر بات کر رہا ہوں، اس نے کہیں پوچھ لیا آپ جو کہتے ہیں میں ساری باتیں قرآن سے نکالوں گا تو نکال کر بتائیں، میری داڑھی پتلی ہے آپ کی داڑھی صحیح گھنی ہے، نکال کر بتائیں قرآن سے. اس الو کو پتہ نہیں تھا کہ جناب مولا علی ہیں، آگے مولا علی ہیں. اس نے کہا نکالوں گا نا قرآن سے، کہا نکال کر بتائیں. آپ نے یہ آیت پڑھ دی فٹ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی. زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے.
اور زمین اگر بری ہو تو فصل ایسی ہوگی نا پھر وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا. وجہ استدلال اپنا اپنا ہے, انداز علم اپنا اپنا ہے. بیان جناب مولا علی کا ہے. مجھے اس آیت سے چونکہ وہ لطیفہ یاد آیا, میں نے کہا یہ شیئر کرنے کے بعد اب ہم اگلا رکوع تلاوت سنیں گے. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کے کچھ نہیں, میں تو رب العالمین کا رسول ہوں, تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں, اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. اور کیا تمہیں اس کا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ کشتی میں جو تھے انہیں نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا. بے شک وہ اندھا گروہ تھا. صدق اللہ العظیم. حضرت نوح علیہ السلام کا عنوان مختصر اس رکوع کے اندر بیان ہوا. اس کے بعد اگلے رکوع میں پھر ایک اور پیغمبر کا حوالہ, پھر اگلے رکوع میں ایک اور پیغمبر کا حوالہ. بس اب یہ سملر سی کہانی اگر چند جملوں کے اندر محفوظ کر لو گے تو ایک بار تو ترجمہ آپ نے سن لیا ہے, تو اگلے ترجموں کے اندر بھی آپ کچھ ایسا ہی پاؤ گے. اللہ کا نبی جب بھی کسی قوم میں دعوت دین کا کام شروع فرماتا ہے, پھر اللہ کے نبی کے جو وارث ہوتے ہیں اولیاء کاملین صحابہ پاک وہ گزر گئے, اپنا زمانہ نبھا گئے, علماء قیامت تک چلتے رہیں گے. اللہ کے نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اور پھر اولیاء کے ساتھ بھی اور علماء کے ساتھ بھی. جہاں کہیں بھی آسمان سے اترنے والی دعوت کا کام شروع کیا جاتا ہے, جیسے کہ قرآن حکیم آج اس مسجد میں باقاعدہ 8واں سپارہ ہو گیا. چلو یار مختصر ہی صحیح, کتنے لوگ تو ترجمہ پڑھنے پر ہی زندگی گزار دیتے ہیں. تو آپ صرف ترجمے پر ہی تو نہیں, اللہ کے فضل سے تلاوت سنتے ہو آپ, پھر میرے بھائی ترجمہ سنتے ہو, پھر اللہ کی باتیں رنگ برنگی انداز میں سنتے ہو, شان نزول سنتے ہو, مختصر تبصرے سنتے ہو. تو بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر شے کی اپنی تاثیر ہوتی ہے, ہر شے کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. بندہ چاہے یا نہ چاہے تاثیر اس سے ملتی لازمی ہے. آپ پانی پیو چاہو یا نہ چاہو جگر ٹھنڈا ہوگا ہی ہوگا. روٹی کھاؤ چاہو یا نہ چاہو اندر طاقت پہنچے گی. تاثیر بھائی لازمی چیز ہے. ایسے ہی گانے سنتے ہو تو گانے سننے کی تاثیر لازمی ہے, منافق ہو جاؤ گے. یعنی منافق الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء والزرع. میرے حضور نے فرمایا کہ جیسے پانی سے کھیتیاں اگتی ہیں نا, تو ایسے ہی گانے سننے سے دل منافق ہوتا چلا جاتا ہے, نفاق بھرتا ہے اس کے اندر. ایسے ہی قرآن پاک کی تاثیر ہے, ارادہ ہو یا نہ ہو, ایک حرف کے سننے پر میرے حضور فرماتے ہیں 10 رحمتیں ملیں گے تو لازمی. تو تاثیر ہے نا. میں تاثیر عرض کر رہا ہوں کہ اچھا قرآن جب کھلتا ہے تو تاثیر بڑھتی ہے, نور تقسیم ہوتا ہے, اللہ کی رحمت کے آثار چلتے ہیں, لوگوں کی رغبتیں بدلتی ہیں, ان کے مزاج بدلتے ہیں, طبیعتوں کے اندر ایک انقلاب کا داعیہ اور احساس جنم لیتا ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو اس سے پہلے والے ماحول سے آہستہ کھینچتے ہیں, کاٹتے ہیں. تو جن کے ساتھ کل تک بیٹھتے تھے, اٹکیلیاں کرتے تھے, شرارتیں کرتے تھے, موج مستیاں کرتے تھے, اب یہ سنجیدہ ہو رہا شروع ہو گئے, تو اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں. تو پھر آپس میں وہ تو زیادہ کچھ ہو گیا, وہ مولوی بن گیا, کوئی نیک ہو گیا, تو زیادہ صوفی بنتا ہے. پھر وہ کلیشز ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے بس یار جو ہو گیا سو ہو گیا, اب مجھے اپنی آخرت سنوارنے دے. تو یہ اور آخرت کی طرف بڑھتا چلا گیا. یہاں سے پھر آہستہ پھوٹ پڑتی ہے اور تانے چلتے ہیں, تشنی چلتی ہے, چھیڑا جاتا ہے, دیکھو جا رہا ہے. 100 باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. قرآن حکیم نے سب کو سمجھایا, دیکھو اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو. صاف سی بات ہے, میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ دیکھو میرا پاکیزہ نبی نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ ایک ہے,
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اچھی اچھی ساری باتیں کہہ رہے ہیں، ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ. قوم بپھر جاتی ہے، غصے ہوتی ہے، انکار کرتی ہے، صرف انکار نہیں کرتی بلکہ گالیاں نکالتی ہے، صرف گالیاں ہی نہیں بلکہ مالتی بھی ہے. مارنے کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ان نلائقوں بےایمانوں نے ایک رضائی رکھی ہوئی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑتے اور نعوذ باللہ پکڑ کر رضائی میں لپیٹ دیتے اور چاروں طرف سے پھر مارنے لگ جاتے، اور جب مارتے مارتے تھک جاتے تو چھوڑتے. جناب نوح علیہ السلام پھر کھڑے ہوتے تو بڑی مشکل سے سہارا لیتے لیتے گھر جاتے، ہفتہ بھر آرام فرماتے، پھر واپس تشریف لاتے اور قوم کو بلا کر پھر کہتے تم نے مارا مجھے بہت ہے پر سچی بات تو وہی اللہ تو پھر بھی ایک ہی ہے. یعنی وہ پھر آپ قوم کے لیے تیار ہو جاتے اور گالیاں نکالتے. دیکھو رب کائنات نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لگتا ہے تو گمراہ ہو گیا ہے. تو ہدایت والوں کو گمراہ کہہ دینا، ہدایت والوں کے خلاف پروپیگنڈا کر دینا اور انہیں لوگوں کی نظر میں ڈیگریڈ کر دینا، یہ دیکھو رسول کے خلاف، ایک پیغمبر کے خلاف، ایک نوح علیہ السلام کے خلاف یہ جملے بولے جا رہے ہیں. لیکن آگے سے ان کا جواب کیا ہے؟ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب تم مجھے گالیاں نکال رہے ہو، مجھے گمراہ کہہ رہے ہو، حالانکہ میں گمراہ ہوں نہیں. اب تم برا بول رہے ہو، میں اچھا بول رہا ہوں. تو اگر تم برا بولنے سے باز نہیں رہ سکتے تو بھلا میں اچھا بولنے سے باز کیسے رہ سکتا ہوں؟ تم بولتے ہو تو بولتے رہو. میں نبیوں کی اس دعوت کے نظام سے ایک جملہ آپ سب کے سامنے لانا چاہ رہا تھا. میں اچھا بول رہا ہوں، تم برا بول رہے ہو، تو جب تم برا بولتے بولتے نہیں رک رہے تو بھلا میں اچھا بولتے بولتے کیوں رکوں گا؟ تم سے جتنی ہو سکتی ہے مخالفت کر لو، میں اللہ کا پیغام تمہیں سنانے سے رک نہیں سکتا ہوں. انصح لکم، نصیحت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. آخر تم نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، میں نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے. ادھر کھاتے کھل جائیں گے، حساب کھل جائیں گے، لگ پتہ جائے گا کہ میں گمراہی پر تھا یا کہ تم لوگ گمراہی پر تھے. نیچے درجے میں آ جاؤ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. نچلے درجے میں آ جاؤ تو ہم محراب نشینوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. جو بھی محراب میں بیٹھے گا، جو بھی اللہ کا قرآن اٹھائے گا، جو بھی مصطفیٰ کی حدیث لوگوں تک پہنچائے گا، جو بھی مذہب کا بوجھ کندھوں پر لاد کر کے گلی گلی آوازیں لگائے گا دین لے لو، مذہب لے لو، قال رسول اللہ، قال اللہ. بھئی یہ رحمت کی گٹھڑیاں اٹھا کر سودے دینے والے کہانیاں ہی ہیں نا آج، منتیں ترلے کرا کر کے. تو جو بھی ایسا کام کرے گا تو یاد رکھنا کہ اس کے پیچھے سے کنڈ پیچھے سے ایسے انگلی بھی اٹھے گی، گالیاں بھی دی جائیں گی، برا بھی کہا جائے گا، ڈیگریڈ بھی کیا جائے گا، لعن طعن بھی کی جائے گی اور پتہ نہیں کیا 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 جائے گا. حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ تصویر ہمارے سامنے ہے، رب کائنات نے کہا، قوم نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہو، ہدایت کا نور کا سامان دے رہے ہیں اور قوم کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہو. آپ بڑے تحمل سے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، تحمل سے کہتے ہیں گمراہ تو میں نہیں ہوا لیکن میں تمہیں اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں بس. یعنی دھیان ہی نہیں کہ جیسے مجھے گالی دی گئی ہے. حالانکہ بھائی کوئی تو اس کا رسپانس ہونا چاہیے، کوئی جواب. جیسے گالی دی ہے تو ادھر دھیان ہی نہیں. یعنی یہ بات کہ تم مجھے گالی کیوں دے رہے ہو، اس طرح کی کہانی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ گمراہ ہو اور آپ آگے سے کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں گمراہ تو نہیں ہوں، البتہ میں تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں اور میں یہ کام کرتا ہی رہوں گا. وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور آپ ان کی گمراہی کے نتیجے میں ایک جملہ یہ بھی بول دیتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی راستے چلو جس راستے میں چلا ہوں تاکہ اللہ تم پر رحمت برسا دے. میں تو تمہیں رحمت کا مسافر بنانا چاہتا ہوں. میں تو تمہارے گھروں کے صحنوں میں اللہ کی رحمت کے انوار اترتے دیکھنے کا خواہش مند ہوں. تم مجھے الٹا گمراہ کہہ رہے ہو. یہی عنوان اگلے رکوع کے اندر بھی آئے گا، یہی عنوان اگلے رکوع کے اندر بھی آئے گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے پہلے رکوع میں چند منٹ میں نے زیادہ استعمال کر لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس فرصت کے لمحات آن قریب آنے والے ہیں. تو اب آپ تلاوت کریں. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کہا اے میری قوم مجھے بیوقوفی سے کیا تعلق، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں، اور کیا تمہیں اس کا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ اللہ نے ان کی سند نہ اتاری، تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ تو ہم نے اسے اور ان کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دے دی، جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا معاملہ قرآن پاک کے ملتے جلتے الفاظ آپ نے سن لیے، فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت نوح کی قوم نے انہیں برا بھلا کہتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا گمراہ ہو، آپ گمراہ ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب زبان درازی کی تھی تو زبان درازی کرتے ہوئے دو باتیں کہی تھیں، ایک تو یہ فی صفاحۃ، ہمیں تو لگتا ہے تو پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ العزیز، بے وقوف ہو گئے تم، صفاحۃ بے وقوف ہو گئے ہو، اور دوسرا انہوں نے یہ جملہ تلخ ترین بول دیا انا لنظنک من الکاذبین، تم تو ہمیں جھوٹے ہی لگتے ہو، یہ جو بول رہے ہو نا ہمیں تو جھوٹ لگتا ہے، اس میں کوئی سچائی اور حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ذرا یہ فرق ہے کہ نوح علیہ السلام کو جو غلط کہا گیا تھا وہ جملہ کوئی اور تھا اور یہاں جملہ کوئی اور ہے۔ حسب حال نبیوں کا دستور ایک ہی ہوتا ہے، نبی اللہ کی رحمت پر ایک ہی انداز میں تبلیغ فرماتے ہیں، تو بول دیا بات یہ ہے کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، لیس بی صفاحۃ، میں بیوقوف نہیں ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک بندے کو اللہ پاک نے اپنی رحمتوں سے اونچا کر دیا اور اسے نبوت عطا فرما دی؟ تو کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ اب ایک جملہ غور سے سننے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم مر گئی، ڈوب گئی، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ نے تمہیں ان کا جانشین کر دیا، صرف جانشین ہی نہ کیا، تمہیں طاقتور جسم عطا فرمایا، زادکم فی الخلق، تمہارے سینے چوڑے ہیں، طاقتور ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش لیتے ہو، ان کے اندر اپنے گھر بنا لیتے ہو، چٹانیں آسانی سے توڑ لیتے ہو، تمہیں طاقتور بنایا۔ تو اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس کو یاد رکھو، اللہ کی نعمت یاد رکھا کرو، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تمہیں بھلائی عطا فرمائے گا۔ تو جس نے یہ نعمت دی ہے ذرا اس کی طرف بھی دھیان لے جاؤ نا، کہ یہ چھاتیاں جو چوڑی تنی ہوئی ہیں، طاقت ان میں بھری ہوئی ہے، اور ایک مضبوط دل اس میں دھڑک رہا ہے، خون پمپنگ ہو رہی ہے خون کی، یہ سارا کچھ خود تھوڑا ہے، کسی نے ایسا کیا ہے؟ تو ذرا دھیان کرو نا، نعمتوں کو بھی یاد رکھو اور نعمتیں دینے والے رب کو بھی یاد کرو۔ فرمایا کہ لعلکم تفلحون، بھلا ہوگا تمہارا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، تمہارا بھلا ہوگا۔ میں جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے اسے یاد رکھا کرو، بڑا بھلا ہوتا ہے، یہ بڑے بھلے کی کہانی ہے۔ اللہ کی جو نعمت ہوتی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے، جیسے کہ آج آپ قرآن پڑھ رہے ہو، اسے یاد رکھو، کئی بار دہراؤ، بڑے بھلے کا سودا ہے۔ اللہ پاک نے پانی نصیب کیا، اس کو یاد رکھو، کہو الحمدللہ، بڑا بھلے کا سودا ہے، اللہ جو کچھ بھی دے وہ نعمت ہے، اس کو یاد رکھا کرو، بڑے بھلے کا سودا ہے۔ اگر تنی ہوئی چھاتی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو مدینے والی آقا نعمت نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سوچنے والی بات ہے نا۔
اگر تنی ہوئی چھاتی کو یاد رکھو، اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، یاد رکھو مولا تیرا شکر ہے تو نے طاقتور سینہ عطا فرمایا۔ اگر موٹا سا بازو، اگر اللہ کی نعمت ہے، قرآن کہے یاد رکھو اللہ نے تمہیں ایسا بنا دیا، تو اگر اس کو یاد رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بھلائی ہے، بلکہ خیر ہے، بلکہ قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا کرو۔ تو اگر کسی نے سال کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لیا، گھر میں ایک مختصر سی محفل سجا لی، اس میں 2 بول حضور کی شان میں بول دیے، دعا کر لی، مولا تیرے محبوب کا نام لیوا ہوں، ان کا بیکاری منگتا ہوں، ان کا نعت کا گیت گایا ہے، کرم کرنا، اپنا نور نازل کر دے، تو یہ بری بات نہیں ہے۔ سمجھانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں، یہ بری بات نہیں ہے۔ رب کائنات نے تو کہا ہے ایسا کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، لعلکم تفلحون، ایسا کرو گے، نعمتوں کو یاد رکھو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور بھائی فتوے زیادہ پوچھا نہ کرو اور دیا بھی نہ کرو، چپ کر کے آنکھ بند کیا کرو، ملنگ بنو اور کہو مولا ہم تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں، کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں تو نہ صحیح، ہمیں کیا لگا اس سے، مولا ہم تو تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں تاکہ ہمارا بھلا ہو جائے، ہم تو اس لیے چاہتے ہیں، اور رسول اللہ کا نام لینے سے بھلا اپنا ہی ہوتا ہے۔ دلیل لاؤں، روزانہ کی دلیل لاؤں، روزانہ کی دلیل آپ کے سامنے لاؤں، روزانہ کی دلیل، آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ سن لو یہ بھی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام محمود میں محمد کو عطا فرما دیا ہوا ہے، میرا ہے، میرے حضور نے اعلان کیا قیامت کو وہ میرا ہے، اللہ نے میرے ہی لیے رکھا ہے۔ لیکن پھر بھی جب اذان ہوتی ہے نا تو میرے حضور نے فرمایا کہ تم دعا کیا کرو، میرے حضور دعا سکھائیں، ہم کیا کریں گے۔ فرمایا یہ دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا۔ اے اللہ تعالیٰ محبوب کو، اپنے رسول کو مقام محمود دے دے۔ میرے حضور نے فرمایا یہ تو ہے ہی میرا، قیامت کو ملنا ہی مجھے ہے۔ حضور جب ہے ہی آپ کا، ہم نہ مانگیں تو بھی آپ کا ہی ہے، جب ہے ہی آپ کا، ہم مانگیں تو بھی آپ کا، نہ مانگیں تو بھی آپ کا۔ آپ کو جو قیامت کو ملنا ہے ہمارے مانگنے کی وجہ سے تھوڑا ملنا ہے، آپ نے خود ہی فرما دیا وہ تو ہے ہی میرا، تو حضور ہم سے آپ کیوں فرماتے ہیں کہ مانگو؟ سوال سمجھا کیا ہے؟ میرے حضور آپ ہم سے کیوں فرماتے ہیں کہ تم مانگو نا کہ اے اللہ تعالیٰ وابعثہ مقاما محمودا، سونے آقا کو مقام محمود دے دے، وہ تو میرے سرکار ہے ہی آپ کا، آپ نے خود اعلان کر کے بتا دیا وہ تو ہے ہی میں محمد کا، ہم نہ بھی مانگے تو حضور آپ کا ہی ہے۔ میرے آقا آپ ہمیں کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہا کرو نا، ہر اذان کے بعد کہا کرو اے اللہ ہمارے آقا کو مقام محمود دے دے۔ بات تھوڑی دیر کے لیے سوچنے والی بنتی تو ہے، اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے توجہ کر لیں، بات میں آپ کو اس نقطے پر لایا، سوچنے والی بنتی تو ہے، وہ تو ہے ہی سرکار کا، ہم مانگیں یا نہ مانگیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ماجرا یہ ہے کہ ہے تو میرا ہی، مقام محمود ہے تو میرا ہی، تمہارے مانگنے کی وجہ سے مجھے نہیں ملنا، میرا ہی ہے، تو پھر حضور ہم سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ میں تم مانگو گے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ حضور کیا بھلا ہوگا؟ میں جو بندہ بھی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا رہے گا قیامت کو میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی میں آپ کو یہی کہنا چاہتا تھا، سرکار دو عالم کا اسم گرامی لینے سے، ان کی نعت پڑھ لینے سے، ان کے اوصاف بیان کرنے سے، ہمارے کہنے سے ہمارے آقا کا کیا بھلا ہونا ہے؟ وہ تو بھلوں کے سردار ہیں، بھلائیاں ساری آپ کے گھر کی ہیں، سر چشمہ کرم ہے، سر چشمہ رحمت ہے، سارا کچھ ادھر کا ہے۔ اصل میں سمجھایا ہمیں جا رہا ہے لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے رہو گے تو رب خود کہہ رہا ہے تمہارا بھلا ہوگا۔ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یا پھر میں صاف صاف کہہ دوں کہ میلاد بری بات نہیں ہے، یا پھر میں صاف صاف کہہ دوں کہ میلاد کرنا یہ بڑی اچھی چیز ہے، یا صاف صاف کہہ دوں، اگر سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں صاف صاف کہہ دوں گا کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتا، خام خواہ شرارتیں کرتے رہتے ہو۔ اچھا فرمایا لعلکم تفلحون، تمہارا بھلا ہوگا اس میں، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ سرکار دو عالم تو سب سے بڑی نعمت ہے، اور بھی جتنی بھی نعمتیں ہیں یاد رکھو کہ اللہ بھلائی عطا فرمائے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی پھر 13واں سپارہ پڑھ دوں آپ کے لیے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی نعمت ہماری طرف سے تمہارے پاس پہنچے اس کو یاد رکھا کرو۔ اے میرے اللہ، یاد رکھنے کا بہترین طریقہ فرمایا کہ شکر ادا کر دیا کرو، چلو شکر ادا کر دیا کرو، روٹی کھا کر شکر ادا کر دیا، یہ سمجھو تم نے نعمت یاد رکھی ہے۔ پانی پیو، شکر ادا کر دیا، بولا ٹھیک ہے، روٹی کھائی الحمدللہ، لو جو میں پانی پینے لگا ہوں، الحمدللہ یہ میں نے نعمت یاد رکھی، شکر ادا کر دیا۔ رب کائنات نے کہا اچھا تم نے کھا پی کر نعمت یاد رکھ کر شکر ادا کیا ہے، مولا جی میں لازیدنکم، اب میں وہ نعمت پہلے سے زیادہ تمہیں عطا فرماؤں۔ اب بھائی تمہارا ہی بھلا ہوگا، حاصل کلام یہ ہے، لڑا شڑا مت کرو، تمہارا اپنا بھلا ہوگا۔ واپس آ جائیے۔
آگے بڑھنا چاہیں گے. مجھے اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کا یہاں کا ماحول کیا ہے. میں تو اپنے انداز میں جیسے ادھر بولا کرتا تھا ویسے ہی ہم بول رہا ہوں. آپ تو بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ ہو گئے اور پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہو گئے. چلے آج برداشت کر لو یار. کیا ہے آج؟ اچھا نہیں برداشت کرنا. میں نے کہا آج برداشت کر لو. کہتے ہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چلو بھائی آگے پڑھیں. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه يتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اس رکوع کے اندر ایک تو حضرت صالح علیہ السلام کے مختصر احوال ہیں اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق چند باتیں قرآن حکیم نے فرمائی ہیں. قرآن کے اسلوب اپنے ہیں، زبردست ہیں، دلچسپ. تھوڑی کو بات کبھی ادھر کی کر دی، تھوڑی کو حسب حال ادھر کی کر دی. وہ قاری قرآن کو ہر طرح کا ذائقہ اللہ رب العالمین اپنے الفاظ میں عطا فرماتا رہتا ہے تو دلچسپیاں سنتے ہیں. اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. اللہ کا ناقہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا. اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جان نشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے، ترجمہ پھر سنیں، اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے. بس انہوں نے ناقہ کی کونچیں کاٹ دیں، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو. اگر تم رسول ہو تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے. تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی نہیں ہو، تم خیر خواہوں کے چاہنے والے نہیں ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی دعوت کے نتیجے میں قوم
قوم کو جو دعوت دی تو نتیجے میں انکار ہوا، تو ایک دن قوم میں سے کسی نے کہا اگر آپ نبی ہو تو کوئی نشانی بتاؤ تاکہ ہم مان جائیں کہ نبی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے نشانی بتا دیتے ہیں، اپنے پاس سے ہی کچھ دکھا دوں یا جو تمہاری مرضی ہے تو وہ دکھاؤں؟ کل کو یہ نہ کہنا کہ جناب اپنے پاس سے کچھ دکھا دیا تھا، جو ہم نے کہا تھا وہ تو دکھایا نہیں تھا، تو میں اپنی مرضی سے کوئی نشانی دکھا دوں یا تم جیسے چاہو تو ویسی نشانی دکھا دوں؟ کہنے لگے نہیں اپنے پاس سے نہیں، ہم جیسے کہیں گے ویسے کر کے دکھاؤ۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے ایک بڑی مشکل سوچی کہ ایسا کام بتاتے ہیں صالح کو جو یہ کر نہیں سکے گا، اور واقعی اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو واقعی نہ کر سکتے، یہ صاف سی بات ہے، نہ کر سکتے۔ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں یہ بڑی ساری چٹان ہے، یہ چٹان ایک دم سے پھٹ جائے، اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے، اور وہ جو اونٹنی ہو اس کے پیٹ میں ایک اور بچہ ہو، آپ ایسا کر کے دکھائیں۔ اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کے گمان میں یہ تھا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہ سوچتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، واقعی ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کا نبی کر سکتا ہے۔ انہیں یہ نہیں تھا پتا، انہیں یہ تو پتا تھا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جب اللہ کا نبی چاہتا پھر کر لیتا ہے، انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی دکھائیں جناب، ایسا کر کے دکھائیں۔ صالح علیہ السلام، اچھا یہ بات یاد رکھ لو کہ فطرت کا اصول ہے، 9ویں سپارے میں کل آپ پڑھو گے انشاءاللہ، کل آپ پڑھو گے۔ فطرت کا اصول ہے کہ جب کوئی قوم نبی سے کہے ہمیں فلانا معجزہ دکھاؤ، فلانا، نبی پھر وہ معجزہ دکھائیں پھر بھی قوم نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں چھوڑوں گا نہیں، پھر نہیں چھوڑوں گا میں، تم نے جو کہا ہم نے کر کے بتا دیا، پھر بھی انکار کرتے ہو، پھر چھوڑوں گا نہیں، تو پھر وہ اللہ کی سخت پکڑ کا نشانہ بن جاتی ہے۔ تو کہا دکھائیں ایسا، آپ نے کہا اچھا چلو، یہ اللہ کے حضور دعا کی اے میرے اللہ تعالیٰ کرم کر دے، قوم کہتی ہے تب مانیں گے۔ اچھا ویسے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، ابھی کر لوں یا تھوڑی دیر کے بعد کروں؟ پہلے میں ایک تھوڑی کوئی تصویر بتا لوں، ویسے تھوڑی کوئی تصویر بتا لوں، ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا، توجہ اگر آپ نے حاضر رکھی، تصویر سن لیں۔ اللہ سے دعا ہوئی اے میرے اللہ چٹان پھاڑ دے، چٹان پھٹ گئی، اندر سے اونٹنی نکل آئی، اس کے پیٹ میں اچھا خاصا بچہ تھا، 10 مہینے کا بچہ پہلے سے اس کے پیٹ میں تھا، تو فرمایا کہ یہ لو بھائی یہ اللہ کی نشانی آ گئی ہے، اب تو مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ قوم نہ مانی، دشمنی کی، سارا کچھ ہو گیا، جملہ محفوظ رکھنا، قوم نہ مانی، دشمنی پر اتر آئی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے تو اس میں پھر نشانیاں ہیں، ایک تو یہ خود نشانی ہے، اس میں اور بھی نشانیاں ہیں۔ جی وہ نشانیاں کیا ہیں؟ قبر و چشمہ ہے جہاں سے سارے پانی پیتے ہو، ایک دن یہ چشمہ اس کا، ایک دن چشمہ تمہارا، اللہ کا حکم ہے، چھیڑنا مت، اسے تنگ مت کرنا، ایک دن چشمہ اس کے لیے ہوگا، ایک دن چشمہ تمہارے لیے ہوگا۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی وہ آ کر کے سارا چشمہ پی جاتی، اب ایک اونٹنی پوری قوم جتنا پانی پی جائے، نشانی تو ہے۔ اور اگلے دن پھر جب باری ہوتی قوم کے پانی پینے کی تو قوم مل کر پورے چشمے سے پانی پیتی۔ اچھا ایک نشانی میں نے اور بتا دی، پوری قوم جتنا پانی پی گئی۔ ایک اور نشانی بتاتا ہوں، جس دن اونٹنی سارا پانی پی جاتی، قوم پیاسی رہ جاتی، تو اللہ پاک نے نظام یہ قائم کر دیا اس اونٹنی کو نچوڑ لو، اتنا دودھ نکلے گا کہ پوری قوم سیراب ہو جائے گی۔ اب ایک اونٹنی کے دودھ سے پورا قبیلہ، میں کہتا ہوں پورا قبیلہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ جو اس وقت آپ 300-400 بندے بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ بھی ایک اونٹنی 10 اونٹنیاں ہو تب بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا، لیکن جو ہوئی جو نشانی اللہ کی، تو پھر اس میں ہر شے نشانی ہے۔ وہ چٹان پھاڑ کر نکلی، یہ نشانی ہی تو ہے، اس کے پیٹ میں اپنا ایک اور بچہ تھا، یہ نشانی ہی تو ہے، اور وہ خود اونٹنی نہ کسی باپ کی پشت میں رہی، نہ کسی ماں کے پیٹ میں رہی، اچانک نکل آئی، نشانی ہی تو ہے، پوری قوم کا پانی پی جائے، نشانی ہی تو ہے۔ تو اس کا ہر عنوان نشانی بنا ہوا تھا، میں اس کو چھیڑنا مت، چھیڑو گے تو پھر اللہ ناراض ہوگا، عذاب آ جائے گا۔ پر وہ جو قوم کے متکبر سردار تھے، جن کی جیب میں 2 روپے تھے، یا جن کی جیب میں 2 روپے ہوتے ہیں نا، ہمیشہ یہی بدماشی کرتے ہیں۔ اللہ روپے دے تو عزت والے روپے دے، مہربانی کرے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ دولت دے جس دولت کے پیچھے عذاب نہ چھپا ہو۔ آپ کب سے پڑھ رہے ہو قال الملا قال الملا قال الملا، ان سب جملوں کا ترجمہ یہ ہے قوم کے جو متکبر درجے کے سردار ہوتے تھے، جن کی جیب میں 2-4 کوڑیاں ہوتی تھیں، یہ 5-6 ارب روپیہ تمہاری جیب میں آ رہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہو، یہ بڑے پرانے دور کی کہانی چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ دولت دے نا، اس لیے میرے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے دعا کیسے فرموائی ہم سے، وہ دعا ایسے مانگا کرو، یعنی یوں نہ کہا کرو اللہم ربنا آتنا الدنیا، مولا دنیا دے، کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، غلطی ہو گئی ہے، مولا کیا مانگیں کہ آتنا فی الدنیا حسنہ،
دنیا دے پر اچھی سی. اچھی دنیا وہ ہے جس کے پیچھے عذاب نہ ہو. اچھی دنیا وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی نہ ہو. اچھا مال وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے اللہ کا اچھا. تو واپس ہیں, کہیں عنوان ذرا دور نہ چلا جائے. تو متکبر سردار کہنے لگے نہیں یہ کوئی جادو وادو ہے, تو ایسے نہیں, نہ مانے, انکار ہو گیا. انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں. رب کائنات نے کہا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, زلزلہ آ گیا تو سارے کے سارے مر گئے. حاصل بیان, زلزلہ آیا تو وہ ان کے کلیجے جگر پھٹ گئے اور تاب نہ لا سکے تو مر گئے سارے کے سارے. بات ختم ہو گئی. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, جملہ محفوظ کرنا, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس جملے سے, اس عنوان سے میں آپ کے سامنے نبیوں کی عزت کا ایک دروازہ آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کا مقام کیا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کی عزت اور احترام کیا ہوتی ہے. میں یہ ایک چیپٹر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ایک حوالہ سے یہاں سے لے لو, تو طبیعت میں آ گیا تو آگے سے بھی دے دوں گا, طبیعت میں پھر آ گیا تو آگے سے بھی دے دوں گا. کتنے حوالے ہیں نبیوں کی عزت کے حوالے کی, اہل سنت سے سنیں. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 100, جتنے مرضی سن لو. تو حوالہ کیا ہے, اب آہستہ بولوں گا. کل میں نے کیا کھانا ہے اللہ کو پتہ ہے, پرسوں میں نے کیا کھانا ہے اللہ کو پتہ ہے, کل میں نے کہاں جانا ہے مجھے اللہ کو پتہ ہے. اچھا مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ اب سے 6 مہینے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, مجھے ابھی یہ نہیں پتا اپنے متعلق. اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کہ اس نے آخر کرنا کیا ہے 6 مہینے کے بعد. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے 1 سال کے بعد کرنا کیا ہے, سوچ میں بھی نہیں ہے. اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے یعلم السر واخفا, جو چھپی شے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے, اور جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. چھپی ہوئی سے بھی زیادہ چھپی, یہ بات ہوتی ہے کہ بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, تو یہ چھپی ہوئی سے بھی زیادہ چھپی ہوئی میں اللہ کو وہی پتہ ہے. جب اللہ کو سارا پتہ ہے, ایمان آپ کو میں نے پہلے بیان کیا, ہمارا ایمان یہ ہے, ہم مسلمانوں کا ایمان یہ ہے, اللہ کو سارا پتہ ہے. تو پھر اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ صالح علیہ السلام دعا کریں گے, ہم اونٹنی نکال دیں گے, قوم نے خود ہی مانگا ہے لیکن قوم مانے گی نہیں. اللہ کو پتہ تھا. کون مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ بیوقوف کافر ہوگا جو اللہ کی اس بات پر ایمان کا انکار کرے, کافر ہوگا وہ. اگر میں کروں گا تو میں بھی کافر ہو جاؤں گا. اگر میں یہ کہوں نا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا, اونٹنی نکالنے سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ قوم نہیں مانے گی, جو بندہ بھی یہ نظریہ رکھے گا وہ کافر ہوگا. ایمان یہ ہے اللہ کو پتہ تھا اونٹنی ہم دکھا دیں گے, ماننا پھر بھی نہیں ہے, انہوں نے پتہ تھا اللہ پاک. جب پتہ تھا تو پھر اللہ پاک صالح علیہ السلام کو یہ فرما دے کہ صالح پیغمبر آپ نے دعا کر تو دی ہے کہ اونٹنی نکال کر ان کو دے دیں, ہم چھوڑو پر انہوں نے ماننا تو ہے نہیں, رہنے دیں, چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا اور صالح پیغمبر چھوڑو رہنے دو, ماننا مونا انہوں نے ہے کو نہیں ہمیں لگے ہوئے ہیں. رب کائنات کا پتہ تھا, پھر بھی کہا اونٹنی نکالوں گا تو ضرور, اونٹنی نکالوں گا تو ضرور. اے میرے اللہ تجھے پتہ ہے ماننا مونا ہے نہیں. رب کائنات نے جیسے اپنے انداز میں فرما دیا, مانتے ہیں تو نہیں مانتے تو نہ مانے, میرا پیغمبر تو خوش ہو رہے گا نا. نکال دیتے ہیں جی, نکال دیتے ہیں. ایسے ہی پھر جناب علی یہ باتیں کریں گے کہ ہم نے کہا اونٹنی نکال کر دکھاؤ, دکھا نہیں سکے, میرے پیغمبر کی عزت تو ہو جائے گی نا. نہیں مانتے تو نہ صحیح, ہم ان کا حساب لے لیں گے. ہمارے نبی کی عزت خراب نہیں ہونی چاہیے. ان کی باتیں ہوئی آپس میں, کیا دکھاؤں تمہیں, انہوں نے کہا اونٹنی دکھاؤ, تو اب کہا اچھا دکھاتا ہوں. اور پھر جب کہیں مولا دکھا دے, اللہ پاک کہے نہیں رہنے دو, چھوڑو, ماننا تو انہوں نے ہے نہیں. بظاہر عنوان خلاف ہو گیا نا. بظاہر تو جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں وہ ادھر کا ہی ہے, عزت میں حرف آ گیا نا, بے عزتی ہو گئی نا. کہتے تھے میں نکال کر دکھاتا ہوں, تو کہا جب اے اللہ نکال, تو اللہ نے نکالی نا, تو بظاہر تو بےزتی تھی. رب کائنات نے کہا پتہ مجھے ہے بڑے بے ایمان ہیں, انہوں نے ماننا مونا نہیں ہے, بڑے بے ایمان ہیں, پر بات ہے کہ نہیں مانتے تو نہ صحیح, ہمارے نبی کی عزت سلامت رہے. مانا سمجھ آ گیا ہے. اور اس طرح کے عنوانات کئی جگہ قرآن حکیم میں ہیں, کئی جگہ ہیں. ایک اور سناؤں آپ کو, اس عنوان کو مزید پکا کرنے کے لیے ایک اور سناتا ہوں. 12واں سپارہ, یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے, اسی دن 2 بندے اور جیل میں ڈالے گئے. میں یہ کھول بھی لیتا ہوں ساتھ تاکہ آپ کو میں ان الفاظ کی تلاوت بتا دوں. اسی دن 2 بندے اور جیل میں ڈال دیے گئے. تو ان دونوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ جو یوسف ہے یہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے. دخل معه السجن فتیان, 2 جوان اور جیل میں چلے گئے, معه یوسف علیہ السلام کے ساتھ. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا, ایک نے کہا کہ سنا جناب آپ بڑی تعبیر بتاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں, بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے.
اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں تو پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، بتائیں یہ تعبیر کیا ہے؟ جب انہوں نے تعبیر بتائی تو ایک کو آپ نے تعبیر بتائی کہ تو آزاد ہو جائے گا، شراب نچوڑنے کی تعبیر یہ ہے، اور تیرے سر سے پرندے روٹیاں توڑ توڑ کر کھا رہے تھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو مار دیا جائے گا، تو بچے گا نہیں۔ جب آپ نے تعبیر بتائی تو وہ کہنے لگا خواب خوب تو میں نے دیکھا کو نہیں، میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا۔ آپ نے یہ تعبیر کس شے کی بتائی ہے؟ میں نے خواب شاب تو دیکھا کو نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ میں کہ بات یہ ہے کہ میں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، نبی کے منہ سے نکل گیا، اب ایسا ہو کر رہے گا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب نبی کی زبان سے نکل گیا ہے۔ بس سمجھ رہی ہے بھائی، نبیوں کی اللہ کے دربار میں بڑی عزت ہوتی ہے، تو عزت والوں کی عزت پر انگلیاں اٹھانی یہ بدماشوں کا کام ہوتا ہے، منافقوں کا کام ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہوتا۔ تاریخ مدینہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ انبیاء آپ کے سامنے ہے۔ قال الملا، ایک کوئی کہتا ہے جی آپ تو وہی بیوقوف، ابھی آپ کو سنایا، کوئی بدماش بولتا ہے وہ جی ہمیں تو لگتا ہے جھوٹ بولتے ہو، کوئی کہتا ہے جی ہمیں تو لگتا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا۔ تو عزت والوں کی عزت کرنا یہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ رب کائنات نے کہا جھک جاؤ ہمارے پیارے آدم، نہ سوچا کچھ، فوراً جھک گئے۔ سمجھا دیا رب کائنات یہ تصویر سامنے کر کے کہ نبیوں کی عزت اصل میں یہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے، فرشتوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک بپھرا اور آج تک لعنتیں کھاتا پھرتا ہے، ایک بپھرا سمجھانی چاہیے۔ یہ عنوان پھیلا ہوا ہے پورے قرآن میں۔ میں نے آپ کو اشارہ دینا چاہا کہ انبیاء کی عزت الحمدللہ ہر ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو نبیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس پر میں نے آپ کو ایک یہ حوالہ دیا، کہا بس ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے انہوں نے ماننا نہیں ہے، پر کوئی بات نہیں، ہمارے نبی نے کہہ دیا دکھا دے، اب ہم اونٹنی تو لازمی دکھائیں گے، مانے یا نہ مانے۔ آگے 9واں پارہ آ رہا ہے، اشارہ میں ابھی کر دیتا ہوں، میرے سبق میں حصہ مجھے امید ہے کہ بنے گا، مجھے امید ہے کہ حصہ بالکل وہ اسی عنوان کو سپورٹ کرتا ہے، حصہ بنے گا میرے آج کے سبق میں انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے سامنے تھے تو فرعونی، وہ فرعونی جو ہے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایک عذاب یہ آ گیا کہ بارش برسی خوب، تو ان کے مکان ڈوب گئے، ان کے تنی تنی تک، پھر وہ خود ڈوب گئے، تو پھر سینے سینے تک، ان کے لبوں تک پانی آ گیا، بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ پورا ہفتہ یہ اس عذاب میں رہے، یہ عذاب بن کر آیا تھا۔ اور بھائی عذاب ہی تو ہے، بیٹھے تو ڈوب جائیں گے، کھڑے اب پورا ہفتہ بندہ رہ نہیں سکتا، اور پورا ہفتہ پانی کے اندر کوئی بندہ رہ سکتا ہے؟ گل جائے گا۔ اللہ کا عذاب، نہ کھا سکیں، پکائیں گے تو کھائیں گے نا، نہ کھا سکتے تھے، نہ کپڑے تبدیل کر سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، لیٹنے کے لیے نیچے جائیں گے ڈوب جائیں گے، تھکے ہارے بھوکے، حد ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگا موسیٰ آپ اللہ سے دعا کر دے، بس اب ہم آپ کو مان لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، اللہ پاک نے چھوڑ دیا۔ مہینہ کو گزرا تو کہنے لگے بڑا جادوگر ہے موسیٰ، دیکھو بڑا جادوگر ہے۔ رب کائنات نے پھر عذاب دے دیا۔ ان کے گھر میں جناب یاری یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، ٹڈیاں، ٹڈی اور ٹڈی کہتے ہیں، وہ آ گئیں۔ ان کے کپڑوں میں ٹڈیاں، ان کے بستروں میں ٹڈیاں، ان کے کپڑوں میں ٹڈیاں، ان کے کرتوں کے اندر سے ان کے جسموں پر جا کر وہ ایسے کاٹنے لگ گئیں ٹڈیاں۔ ان کے درخت، ان کے جو دروازے تھے وہ لکڑیاں کھا گئیں، وہ اندر کیل ٹھکے ہوئے تھے وہ کھا گئیں۔ بڑی پریشانی بن گئی، یہ کیا مصیبت ہے، ہر طرف ٹڈیاں، بات کریں تو 2-3 ٹڈیاں منہ کے اندر، بڑی پریشانی۔ ہفتہ پورا ان پر یہ عذاب رہا۔ تو پھر کہنے لگے غلطی ہو گئی تھی ہم سے، ایسے بھول گئے تھے، ہم بھی نہ بڑے ہیں اپنے آپ کو ایسے ہی، ہم بھی بڑے برے ہیں، پھر دعا کر دیں آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی۔ ایسے 5 مرتبہ ہوا۔ مینڈکوں کا عذاب آ گیا، پھر خون کا عذاب آ گیا۔ ان قریب ہم یہ الفاظ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب پہلی بار عذاب بھیجا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ آپ دعا کر دیں اللہ سے، ہمیں چھوڑ دے۔ اللہ کو پتہ تھا انہوں نے مارنا کوئی نہیں ہے، پتہ تھا نا، تبھی تو جب عذاب ٹالا تو پھر جب نہ مانے تو عذاب پھر بھیجنا پڑا، پھر عذاب آ گیا۔ انہوں نے پھر کہا، ریکویسٹ کی کہ معاف کروا دیں، تو اللہ کو پتہ پھر بھی تھا انہوں نے مارنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر عذاب روک دیا۔ 5 مرتبہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، تو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے مارنا کوئی نہیں ہے، لیکن نبی کی زبان سے دعا نکل گئی ہے، چلو قبول کر لو تاکہ نبی کی عزت سلامت رہے۔
یہ عنوان اور ہمارا پختہ ہو گیا، اور آئندہ کا کافی سارا سبق بھی بہانے سے میں نے ٹاپک کو ٹاپک کے ساتھ جوڑ کر کے تو سمیٹ لیا۔ اب ہم تلاوت اچھا ولوطاً اذ قال لقومہ، ایک قصہ کئی قصوں کو سمیٹ کر میں نے پورا کیا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی؟ وہ بے حیائی کرتے ہو؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی، کہنے لگے نکال دو بستی سے، لوط علیہ السلام کو نکال دو بستی سے، انہم قوم اناس یتطہرون، یہ کچھ زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں، پاک بھلے بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ تانا بھی مارا اور کہا نکال دو بستی سے۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دی مگر اس کی بیوی کو نجات نہ دی، وہ رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ یہ جو می برسا تھا لوط علیہ السلام کی قوم پر، وہ پانی والا می نہیں تھا بلکہ ان کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے زمین سے کھگا، یہ پنجابی کا لفظ ہے، وہ جڑ سے اکھاڑ لیا، آسمانوں پر لے گئے، اور آسمانوں پر قریب جا کر تو ایسے الٹا کر پھینک دیا۔ یہ سارے زمین پر جب گر رہے تھے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، اور وہ پتھر بھی ایسے تھے جن کے آسے پاسے گندک لگی ہوئی تھی، اور گندک بھی ایسی جن پر آگ لگی ہوئی تھی، یعنی جلتے جلتے پتھر ان پر برسائے جا رہے تھے اور ان کو مارا جا رہا تھا۔ یہ عذاب ان پر آیا تھا، تو جس کا حوالہ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی لیے آج بھی اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے، مرد کے ساتھ سیکس کرتا ہے، اگر یہ آج بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد ابن حنبل، ان بزرگوں نے مختلف سزائیں ارشاد فرمائیں، لیکن وہ ساری ہیں اسی کیٹیگری کی، ہیں وہ ساری کی ساری اسی فیملی کی۔ مثلا ایک سزا یہ ہے، اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی پر جا کر دھکا دے دو، یہ ہے اسی فیملی کی۔ جبریل امین نے وہ اٹھا کر کے تو اوپر لے جا کر کے نیچے پھینک دیا تھا۔ ایک سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو، ہے اسی فیملی کی، اوپر پھینک کر بندے نے بچنا تھوڑا ہوتا ہے، قتل ہی ہونا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ایسا کر دو کہ اس کو دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر سے دیوار گرا دو، اینٹیں پتھر گریں تو مر جائیں، یہ اسی فیملی کی چیز ہے، وہ اوپر سے پتھر برسائے گئے تھے۔ یعنی یہ کرتوت ایسا ہے کہ ایسا کرنے والے کے لیے کچھ بھی کر دو تو بس ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ بھی کر دو یہ ہم پبلک نہیں کر سکتے، یہ حاکموں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ان کو مذہب کی سمجھ ہو تو یہ کام ان کا ہوتا ہے۔ اگر سزائیں حاکم لوگ صحیح پرفیکٹ بر وقت دینے لگ جائیں تو 18واں سپارہ کہتا ہے جب زناکار کو کوڑے مارو تو تنہائی میں نہ مارو، لوگوں کا مجمع ہو تو مارو، لوگوں کے سامنے پھینٹی لگاؤ اس کو۔ اس کے اندر اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں کہ جب اوروں کے سامنے ایک کو پھینٹی لگتی ہے 10 بندے ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا بھائی، نہ توبہ توبہ توبہ، اے کام نہیں کرنا، بہت ڈاڈی پھینٹی لگسی نہیں تھے۔ تو یہ جو عذاب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو سزائیں ہوتی ہیں یہ سریعام لگنی چاہیے، پر یہ حاکموں کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ پھینٹیاں لگائیں۔ یہ تھا معاملہ۔ اچھا، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ تم نے وہ کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کریں۔ فرسٹ ٹائم یہ قوم لوط ہی نے یہ کام کیا تھا، اس سے پہلے آج تک ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ جو رہا ہے تو صحیح فرما رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو ماجرا کیا ہوا تھا کہ یہاں سے یہ معاملہ کیسے شروع ہوا؟ ائمہ تفسیر نے کہا کہ جہاں قوم لوط رہتی تھی تو وہاں کی زمینیں بڑی پھلدار تھیں، سبزہ تھا، ہریالی تھی، اناج تھے، غلے تھے، میوے تھے، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ تھا۔ تو لوگ جیسے گزرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو راستے میں کئی شہر پنڈ اور بھی آتے ہیں، تو لوگ جب گزرتے تھے تو راستے میں جب بستی پڑتی تھی تو گزرتے گزرتے کسی نے آم توڑ لیا، کسی نے سیب پکڑ لیا، گرے ہوئے پھل کوئی اٹھا کر لے گیا، کسی نے انگوروں کا گچھا توڑ لیا، تو کہتے یار بے شمار ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، جاتے جاتے اور توڑ لیتے اور کھا لیتے۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، وہ محنتیں تم کرو، پانی تم دو، رکھوالیاں تم کرو، پھل پکے تو کوئی اور کھا جائے، یہ بڑا برا کام ہے، سنبھالو اپنا پھل، پہلے یہ وسوسہ ڈالا۔ اب وہ آپس میں سوچو بچار کرنے لگے کہ یار گل تو ٹھیک ہے، کمائی ہم کریں، کھا رہا ہے کوئی اور، یہ تو بڑا برا کام ہے، کیا کریں پھر یار، کیا کریں، پلان ہو رہا ہے، کیا کریں پھر ہم۔ شیطان نے خود ہی ان کے دل میں خیال ڈالا ایسا کرو اب جو بندہ یہاں سے گزرتے ہوئے پھل کھاتا پکڑا جائے، پکڑ کر اس کے ساتھ یہ برا کام۔ شیطان نے خود ہی ان کے سامنے یہ تصویر بنا کر بتائی، اور پھر شروع میں تو ان کو رغبتیں بڑی بیدار کیں، اور جب لگ گیا پتا کہ اب یہ نشئی بن چکے ہیں، دفع ہو گیا، بھاگ گیا۔ اور شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ 10واں سپارہ، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ پہلے بندے کو خود ہی گمراہی کی راہ پر ڈالتا ہے،
زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ان کے برے کام سونے کر کے ان کے سامنے لاتا ہے، مزین کر کے گناہوں کو مزین کر کے ان کے سامنے لاتا ہے. بندہ راغب ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے، جب پھنس جاتا ہے تو شیطان یہ کہہ کر چلا جاتا ہے لے میاں میں چلا ہوا، اے میں جو دیکھنا پیا نا کہ آن قریب اللہ کا عذاب آ رہا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں لگتا پیا، میں جا رہا ہوں، یہ عذاب بڑا خطرناک ہے، بھگتو خود ہی عذاب، میں تو میں جا رہا ہوں. وہ منہ پھر کر چلا جاتا ہے. یہ رب کائنات قرآن حکیم میں 10ویں سپارے کے اندر یہ رکوع نمبر 2 ختم ہو رہا ہے کہیں، تو وہاں لا کر یہ راز ارشاد فرمایا. یہ دوسرا واقعہ تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہم نے سیکھا. اور اب جو اگلا رکوع شروع ہونے والا ہے اس میں نگیر عمر خان کے کافی سارے دوستوں کے لیے سبق ہے. منڈیوں میں کام کرتے ہو آپ لوگ، سبزیاں بیچتے ہو، پھل بیچتے ہو، اب عنوان تھوڑا سا آپ کے لیے بھی آنا چاہتا ہے ویسے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، لیکن ہمارا شعبہ نہیں، ہماری فیلڈ نہیں. منڈی، سبزی، پھل، ہمارا تولائیاں، شاپر بیگ وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارا شعبہ نہیں. جس کا شعبہ ہے وہ پھر زیادہ متوجہ ہو، وہ ذرا زیادہ اس کے سامنے بیٹھے. تو سنیے کیا پڑھی ہوا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. چلیں رک جائیں، پھر اگلا رکوع پڑھیں گے. اس وقت آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، مجھے ایک حدیث بار بار یاد آ رہی ہے. یقین جانو کہیں آپ وہ شاید دیکھ سکتے ہوتے نا تو عشاء سے پہلے آپ ایک تماشا دیکھتے. اگر میری اور آپ کی نظر میں وہ طاقت ہوتی نا جو میرے حضور کی نظروں میں طاقت تھی تو آپ اس گلی میں ایک تماشا دیکھتے. تماشا پتہ کیا تھا؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن سیکھنے آتا ہے، جو بندہ علم سیکھنے کے لیے آتا ہے نا، جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو جب وہ پیر اٹھاتا ہے تو رکھنے سے پہلے اللہ کے فرشتے آ کر پر بچھا دیتے ہیں. یعنی اب یہ حدیث سن لی، لیکن میں کہتا ہوں منظر ذات ذہن میں لاؤ نا، 2 بندے ادھر سے آ رہے ہیں، 4 ادھر سے، 5 ادھر سے، 10 ادھر سے، سب اس راستے سے داخل ہو رہے ہیں تو فرشتوں کا ہجوم ہے. ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ ادھر پر میں نے بچھانا ہے، ادھر پر میں نے بچھانا ہے، ادھر پر میں نے بچھانا ہے. تو فرشتے جیسے وہ بہت سارے پرندے اکٹھے غول ہو تو کیا نقشہ سا بنتا ہے، تو فرشتوں کے وہ پروں کو بچھانے کا ایک دم سے وہ تصویری خاکہ بنتا. میں کہتا ہوں کہ انسان کی نظر ٹھنڈی ہو جاتی. کیا مزیدار وہ عنوان ہوتا کہ بندے دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ فرشتے، یہ فرشتے، یہ فرشتے، فرشتوں کا ہجوم ہوتا. ویسے ہجوم اب بھی ہے. آپ اگر 400 بیٹھے ہوئے تو فرشتے 2000 بیٹھے ہوئے. میں نے سوچ کر حدیث کہی ہے، کم از کم یہاں 2000 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. کم از کم میں نے کہا، اس سے ویسے ہیں زیادہ اور فرشتے ہماری باتیں بھی سن رہے ہیں اس سے زیادہ. ارے 2 تو یہ کم از کم ہو گئے نا. اگر آپ 400 ہو، 800 تو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. تو اس کے علاوہ اور بھی ہر بندہ مومن کے ساتھ کم از کم 5 فرشتے ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. جو بندہ پھر جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے فرشتے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ جتنے بیٹھے ہو فرشتے اس سے زیادہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ منظر ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو. یہاں بیٹھے ہوئے ہو، سارا دن کام کر کے آئے ہو، تھکے بھی ہوئے، مجھے پتہ ہے، میں کئی آنکھیں دیکھ رہا ہوں ان میں تھکاوٹ ایسے ٹہل رہی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا کہ جس نے بھی آخرت کی کمائی کی ہے نا، دنیا کا تھوڑا کو نقصان کیا ہے تو ہی اس نے کمائی کی ہے. آرام آپ کا گیا، بستر آپ کا انتظار کر رہا ہے. کئی نے روٹی بھی نہیں کھائی ہوگی، منڈی سے سیدھا ادھر ہی آگے ہو گئے. لیکن انشاءاللہ العزیز یہ ساری محنتیں، یہ ساری کھیچلیں ایک دن تو ایسا آ جانے والا ہے نا. آج ہم کئیوں کو اٹھا کر قبروں میں اتارتے ہیں، ایک دن کوئی ہمیں جب قبر کے اندر اتارے گا پھر اس دن مزہ. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اسی حالت میں تم میں سے کوئی مر گیا، 75 روزہ دورہ تفسیر ہے نا یہ، چلو 75 یا 70 یا 80 جو بھی ہو گئے، اگر کسی کا کمپلیٹ نہ ہوا، مر گیا، تو میں اس کو لکھ کر دیتا ہوں کیونکہ بات رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ کی بات پر امتی اگر فخر سے کہہ دے کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل صحیح حق بنتا ہے کہ ہم حضور کی بات کو یقین سے دیکھیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے آقا کی بات کو یقین سے دیکھیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن سیکھتے سیکھتے مر گیا
اور ابھی پورا نہیں ہوا تھا، تو پتہ کیا ہوتا ہے حضور ہمیں کیا معلوم، آپ فرمائیں تو پتہ چلے نا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا فرشتے قبر میں جب وہ فرشتے منکر نکیر من ربک ما دینک وہ جو آتے ہیں، تو جب وہ آنے لگتے ہیں اللہ انہیں روک دیتا ہے، رکو، اللہ انہیں روک دیتا ہے، تو روک کر کے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ تم جا کر پہلے میرے اس بندے کا قرآن پورا کراؤ، حساب بعد میں دیکھیں گے اس کا۔ میں کہتا ہوں کتنے مزیدار ہے، کمائی کر رہے ہو اس وقت، آپ ہو ویسے تھکے ہوئے لیکن کمائی کر رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کمائی کو دیکھنے کا دن کوئی اور ہے، اس دن میں ہم کمائی دیکھ نہیں سکتے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جب ہر دن آتے ہو تو پھر جب اٹھ کر جاتے ہو تمہیں رب تمہارے کی قسم لگے، سچ بتانا اندر سکون محسوس کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اندر اطمینان محسوس کرتے ہو؟ یہ میرے حضور کی باتوں کی تاثیر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منڈی والوں کے نام خاص پیغام کیا ہے۔ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ تو ناپ اور تول پوری کرو۔ اس قوم کے اندر یہ بگاڑ تھا، ناپ تول پورا نہیں کرتے تھے، یہ بگاڑ تھا اس قوم کے اندر۔ ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں کٹا کر نہ دو۔ منڈیوں کے اندر جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی وہ تو بچتے ہیں، لیکن ہیں ہر طرح کے لوگ، صرف منڈی کیا محرابوں کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے مولوی برے مولوی ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ بات رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرمائی ہے، ان شر الخلائق تحت ادیم السماء العلماء تظہر منهم الفتن وتعود الیہم۔ میرے حضور نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے ایک وقت ایسا آئے گا گندی ترین مخلوق علماء کی ہوگی، ان میں سے ان کی نشانی کیا ہے، فتنے پیدا ہوں گے ان میں سے، اور وہ انہی میں جا کر دم توڑ دیں گے۔ تو میں نے کہا منڈی والوں آپ محسوس نہ کرنا کہ منڈی کے اندر بھی برے لوگ ہوتے ہیں، ارے منڈی تو منڈی ہے، مساجد کے اندر بھی ہوتے ہیں، محرابوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہماری فیملی بھی اللہ کے حکم کے سامنے ایسے لٹکی ہوئی ہے، جو اچھا ہے اس کے لیے آخرت کا جہان ہے، جو برا ہے اس کے لیے آخرت کا وہ برا نتیجہ ہے۔ تو ناپنا اور تولنا یہ عنوان خاص کر کے سبزی منڈی والوں کا بنتا ہے، توجہ کریں۔ آج کا کتنا کو ویسے کم تولو گے؟ آم سیب سبزیاں کتنی کو کم، آدھا شٹاکی آدھ پاؤ، اب کلو سبزی میں سے کتنے کو ڈنڈی مار لو گے؟ آدھا کلو تو نہیں تول سکتے نا، کچھ ہی کم تولو گے نا۔ تو پاؤ آلو آج ڈنڈی مار کر کے کل قیامت کو جب قیمت دینی پڑے گی تب تمہیں سمجھ آئے گی میرے بھائی، آج کا ایک ٹماٹر کم دیا ہوا کل قیامت کو جب قیمت چکانی پڑے گی نا تو پھر محسوس ہو جائے گا وہ پلے سے والا وفتدت بھی، تب یہ کہو کہ مولا یہ ساری زمین سونے دی بھر جاوے تے اے چاہی کھڑتے میں کہ معاف کر سٹ۔ آج کا ایک ایک آلو بچایا ہوا، دو دو دانے پنڈیوں کے جو آج ڈنڈی مار لیتے ہو، جو بھی مارتے ہیں، تو کل قیامت کو جب لینے کے دینے پڑ گئے نا تو میرے بھائی اس وقت کہو کہ مولا ساری زمین بھر کر سونے کی لے لے۔ رب نے کہا اب نہیں، وہ وقت ختم ہو گیا، لین دین کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے بابا علی نے اعلان نہیں کر دیا، ہم مسلمان، ہمارے مولا علی نے اعلان کر دیا کہ آج حساب نہیں ہو رہا، کر لو جو کرنا فٹافٹ کر لو۔ کل جب حساب شروع ہو گیا نا تو پھر یہ کمائی ختم ہو جائے گی، کمائی اب ہے، حساب کل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ، خاص کر کے نوجوان سنیں۔ قوم لوط، پہلی اقوام میں قوم لوط میں بھی یہ بات تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ خرابی تھی، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرنا۔ نوجوانوں، وہ جو بیٹیاں گزر رہی ہیں وہ تمہاری بہنیں لگتی ہیں، سمجھے ہو؟ صاف صاف کہنے کا میں عادی ہوں، وہ بیگانی نہیں ہے، تمہاری بہنیں لگتی ہیں، ان کو چھیڑتے ہو نا، تنگ کرتے ہو انہیں، ان کے نمبر لیتے ہو، انہیں میسج کرتے ہو، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عفو عن النساء تعف نساؤکم، عورتوں کے معاملے میں صاف ستھرے رہو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو صاف ستھرا کر دے گا۔ چاہتے ہو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ یہ پہلی اقوام جو گمراہ تھیں، ان پر اللہ کا عذاب آیا، یہ ان کا کام تھا۔ لا تقعدوا بكل صراط، ایک شریف بچے کا گلی کے نکڑے پر کام ہی کیا ہے؟ اپنا کام کرے، گھر واپس ہے، کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سگریٹیں لگانی اور ڈیشیں لگانی، بیٹیاں آئیں تو ان کے سامنے الٹے سیدھی حرکتیں کرنی، الوو، شرم کرو، اپنے گھروں کی بہنوں کی عزت بچاؤ۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کا گزرنا مشکل بنا دیتے ہو تم لوگ۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہے کوئی ایسا، قرآن تو پھر سب کو للکار دیتا ہے نا،
ہم سب اس آواز کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، من آمن بہ وتبغونہ عوجا، ایماندار ایسا کام نہیں کرتا، ٹیڑھا پن کرتے ہو، ٹیڑھا کام کرتے ہو۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اس قوم کو مخاطب کیا، یاد کرو تم تھوڑے کو تھے تو اللہ نے تمہیں پھیلا دیا، بڑھا دیا، پھر تمہیں زیادہ کر دیا، اور اب تم فساد مچاتے ہو زمین میں۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تم میں سے کوئی ایمان لایا کوئی نہ لایا، انتظار کرو، آن قریب فیصلے کا دن آ جانے والا ہے، سمجھ آ جائے گا کہ ایمان لانے والوں کا مقام کیا ہوا اور ایمان نہ لانے والوں کا حشر کیا ہوا۔ 8 سپارے اللہ کی رحمت سے مکمل ہو گئے۔ چلے بھائی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں تو بھی؟ ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے رب ہمارے، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے وہی تباہی میں پڑے۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا۔ بس یہاں سے میں ایک بات آپ سے شیئر کروں گا، باقی عنوان تو وہی ہے، اور یہاں تک عنوان تکرار کے ساتھ چلے۔ آئندہ اب کچھ نئے سبق ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ایک کاٹنا تولیا کرو، پورا ناپیا کرو، پورا تولیا کرو، راستوں کے اندر مت بیٹھا کرو، لوگوں کو راستے روکا مت کرو، انہیں تنگ نہ کیا کرو، اچھے کام کیا کرو، برے کاموں سے بچا کرو۔ تو پہلے تو اٹیک کیا شعیب علیہ السلام پر، دھمکی لگائی چپ کر جاؤ ورنہ ہم یہاں سے نکال دیں گے تمہیں، لنخرجنک، نکال دیں گے یہاں سے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ ٹیگا شیگا لگایا تو پھر آفر لگائی، ایسا کرو آپ بھی یہی کام کرو جو ہم کرتے ہیں، او لتعودن فی ملتنا، جو ہم کر رہے ہیں آپ بھی یہی کرو، یا ہم نکال دیں گے تمہیں یہاں سے، یا پھر آپ جو ہم کرتے یہی کام کرو۔ کہا یہ تو بہت بری بات ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر تو میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں۔ یہ نہ بھائی، میں یہ کام نہیں کرتا، رہوں گا بھی ادھر، تبلیغ بھی کروں گا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ توکلت علی اللہ توکلنا، تم جو ہو سکتا ہے کر لو، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میرا اللہ میری مدد کرے گا، میں نہیں، یہ بری بات ہے۔ ٹیکا بھی لگایا، دھمکی بھی دی، آفر بھی کی، آپ بھی یہ کام کرو، بڑا صحیح کام ہے، کرنا یہ نہیں ہو سکتا۔ قوم کو سمجھ آ گئی دال نہیں گلتی، بھائی یہ تو بڑا کھرا بندہ ہے، دال نہیں گلتی۔ اب انہوں نے پینترا بدلا، اور پینترا بدل کر جو لوگ شعیب علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کے پاس چلے گئے، کہنے کہ دیکھو اگر تم نے اس بندے کے پیچھے چلنا نہ چھوڑا تو نقصان ہو جائے گا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، چھوڑو پرے، جان چھوڑاؤ، ہم نے تو تمہیں اپنا سمجھ کر چاچا جی پہلے بتا دیا، مہربانی کرو، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، انکم اذا لخاسرون،
اس کے پیچھے چلو گے تو پھر کام خراب ہوگا. پہلے نبی پر اٹے، پھر آفر لگائی، پھر گناہ کی دعوت دی. اللہ کا نبی اللہ کے فضل سے بچا، کہا یہاں تو کام چلتا نہیں ہے، چلو جو ان کو مانتے ہیں ان کے پاس جا کر خسر پھسر کرو، انہیں ان کے خلاف کر دو. یہ تصویر میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر بھی، پاکستان پورے بھر میں جہاں بھی مذہب کا کام ہوگا ایسا لازمی ہوگا. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جہاں بھی مذہب کا کام ہوگا وہاں ایسا لازمی ہوگا. جو بندہ بھی کوئی اللہ رسول کی بات منہ سے نکال دے بیچارہ، پہلے اس کو دھمکیاں، اس کے ساتھ شرارتیں، پھر جناب علی ایسا ویسا، اور ادھر کام نہ ٹھیک ہوا تو جو اس کے ساتھ دو چار پیار کرنے والے ہیں ان کے کان میں خسر پھسر، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہ سبق آپ کا نہیں، یہ ہم محراب نشینوں کا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس گندے کرتوت سے بچائے. میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ ہم محراب نشینوں کا یہ اس طرح کی حرکتیں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم محراب نشینوں کو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں ان میں خیانت کرنے سے بچائے. جو آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خیانت کرنے سے آپ کو بچائے. عافانا اللہ عن ذلك. چلو بھائی. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. میں اپنے ادھر دورہ تفسیر میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوتا تھا کہ چھٹی ہونے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، چھٹی ہونے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں. وہ ان کا دل ذرا خوش ہو جاتا، لبِ کام نڑے لگا پہ ہے. تو بھائی آپ کو بتا رہا ہوں وہ مجھے تو ٹائم پیس نظر آ رہا ہے، تو منٹ صرف 15 ہی رہ گئے. لہذا اپنی سستی ختم کرو اور سمجھو کہ کام تیار ہے. السلام علیکم کرنے کا ٹائم نڑے ہو گیا ہے، لہذا آپ چست ہو کر بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ بیٹھیں. میں نے آپ کو خوشخبری سنا دی. وما ارسلنا، اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا. اللہ اکبر. کہ وہ کسی طرح زاری اور عارضی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم لوگوں کو نہ پکڑتے ہیں. مولا چاہتا کیا ہے؟ ایسا کر کے تو چاہتا کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا اصل میں بندے کی طبیعت میں نے یوں بنائی ہے، جب یہ روتا ہے تو ہمیں یاد پھر کرتا ہے. یہ گرتا ہے نا جب اسے سٹ لگتی ہے، زخم کھاتا ہے کہیں سے، تکا پڑتا ہے جب اسے، پھر اسے ہم بڑا یاد آتے ہیں. تو ہم بھی ان کو تکے دلواتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ان کو پٹواتے ہیں، رلاتے ہیں، زخم دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یاد کریں. میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے مجھے اچھا بڑا لگتا ہے. اصل میں انداز قرآن حکیم کا کیسے ہولے سے سبق کہہ دیا. جب تو روتے دھوتے مجھے اچھا بڑا لگتا ہے. مجھے حدیث یاد آ گئی. یہ جو دعاؤں کا نظام ہے، اب سارے آپ میرے ساتھ پرانے ہو، میں کوئی بھی بات کہوں گا تو کہیں نہ کہیں اب پتہ نہیں کہاں کہاں ملاقاتیں ہوتی رہتی، سنی ہوگی آپ نے. لیکن چلے موقع کی مناسبت سے رسول پاک علیہ السلام نے دعاؤں کے راز جہاں بتائے تو فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ دے، اے اللہ فلانی شے، اے اللہ فلانی شے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبریل اسے دے، فارغ کر. وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا. اگر اس کو اس وقت نہ دیا تو یہ کل پھر مانگے گا اور ہمیں اس کا بولنا اچھا نہیں لگتا. فارغ کر، اس کو دے دے. اسے دے دیا گیا، فارغ ہو گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے رو تو کے نمازاں پڑھ کے ستھرے کپڑے پا کے اللہ تعالیٰ روتا تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبریل بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ بندہ، یہ رو رہا ہے نا، بڑا اچھا لگ رہا ہے، مانگتا بڑا اچھا لگتا ہے. نہ دے، نہ دے. اگر دے دیا کل مانگے گا نہیں. اس کو نہ دے، اس کو رونے دے. یا کئی بار مانگے، کئی بار روئے، اس کا رونا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے یہی بات آپ سے کہی کہ رب کائنات نے کہا یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تو توجہ ہماری طرف کیا کرو. ہم یہ چاہتے ہیں اصل میں تمہیں مصیبتیں دے کر، پریشانیاں دے کر، تمہیں رلا کر، پٹوا کر، ہم اصل میں چاہتے یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ کرو میرے مولا، پھر ہمیں بڑے اچھے لگو گے تم. ہم چاہتے یہ ہیں. رب کائنات پھر ترجمہ پھر سنو. اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا.
کہ وہ کسی طرح عاجزی کرنے لگیں، زاری کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے ایسا کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج اور راحت پہنچے تھے۔ یہ پھر انسانی خصلت اچھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جب وہ روتا ہوتا ہے تو آخر ہم نے مصیبت ہٹانی ہوتی ہے، ختم ہی کرنی ہوتی ہے۔ یہ سارا نظام کائنات جو ہے قانون فنائیت پر فنا ہو جانا، ہر شے، خوشیاں فنا، غمیاں فنا، بندے فنا، سوچیں فنا، افکار فنا، دوستیاں فنا، محبتیں فنا، دشمنیاں بھی فنا، یہ سارا قانون فنائیت ہے۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت پر فنا بھی آنی ہوتی ہے۔ پھر ہم جب ٹال دیتے ہیں تو پھر یہ بندہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور یار یہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں، ابا جی اگر بیمار ہو سن پھر ٹھیک ہو گئے سن، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ روٹین ورک ہے، ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ جو اصل روحانیت ہوتی ہے کہ اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور آئندہ اس آستانے سے جڑ کر رہنا ہے، جو یہ چیز ہوتی ہے وہ یہ حاصل کرنے سے خالی رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح کی آوازیں لگاتا ہے، یہ ہمارے ابا جی بھی بیمار ہوئے تھے، پریشانی ادھر بھی آئی تھی۔ تو رب کائنات نے کہا جب اس کا انداز بدلتا ہے پھر ہمیں پھر جلال آ جاتا ہے، ہمیں پھر غضب آ جاتا ہے کہ ہم نے تیری مصیبتوں کو ختم کیا تاکہ تو ہماری طرف رجوع کرے، اور اب تو اس کو روٹین ورک سمجھ رہا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اب ہم پھر جب اسے پکڑتے ہیں اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے، پھر ہم سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے۔ ویسے مہلت دینا ہماری شان رحمت ہے، مہلت دیتے ہیں۔ اور آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے، کب سے ملی ہوئی ہے؟ مجھے ملی ہوئی ہے، آپ بھی گناہ کرتے ہو، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، سارے بچے ہوئے، اور اسی دن ہی پکڑے جاتے ہیں نا جس دن پہلی بار غلطی ہوئی تھی، پہلے دن جھوٹ بولا تھا، پہلے دن کوئی غلط کام کیا تھا، اسی دن پکڑے جاتے۔ تو رب کائنات نے کہا پھر بچتے کہاں تم پھر بچتے نا۔ تو ہم نے مہلت ہم دیتے ہیں، لیکن مہلت دے دے کر کئیوں کو آپ نے ایسی گندی موت مرتے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ مہلت ملتے جب بندہ آخرکار نہ سمجھے، رب کائنات کہتا ہے بغتتن وہم لا یشعرون، پھر ہم انہیں وہاں سے پکڑ لیتے ہیں، انہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے پکڑ جائیں گے، انہیں خیال بھی نہیں ہوتا۔ میں پچھلے مہینے لاہور کی طرف قصور ایک درس قرآن دینے گیا، تو راستے میں ہوتی ہے یہ جو ٹول پلازا، تو وہ کوئی مجھے بات نہیں چلا پتا کوئی اس علاقے کا کوئی منا تنا بدماش تھا، اس کے سائے سے بھی لوگ ڈرتے تھے، ایسا بپھرا ہوا بدماش تھا۔ لیکن کب تک فرعونوں کو بھی مرنا ہوتا ہے، نمرودوں کو بھی مرنا ہوتا ہے، تو اس کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ محترم جناب کہ وہ جب وہ ٹول ٹیکس دے کر جو ہی آگے گیا، ابھی گاڑی پہلے گیئر میں ہی تھی، تو اب مجھے فکر یاد نہیں، پتہ نہیں 250 گولی اس کو مار دی گئی یا پتہ نہیں 350 گولی، یہ خبر بھی ٹیلی ویژن کے اندر بھی آئی تھی، مجھے پھر پتہ نہیں 250 یا 300۔ وہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، گولیاں ایک گولی سے بندہ مر جاتا ہے لیکن ان کو آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، 250 گولیاں اس کے جسم کے اندر گاڑ دی۔ مجھے قرآن یاد آ گیا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر جب مہلت دے کر حد ہو جاتی ہے نا، پھر ہم جب پکڑتے ہیں تو پھر بچنے کا موقع نہیں رہتا پھر ہمارے پاس۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسی کہانیاں ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ چوری کی بچ گئے، ڈکیتی کی بچ گئے، قتل کیا بچ گئے، رشوتیں دے دیں، سفارشیں ڈلوا دیں۔ او پترو کب تک؟ ایک دن پھر جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا نا، تو پھر قرآن پاک کے الفاظ سن لو، پڑھ چکے ہو 5ویں سپارے میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت سے تم بچ نہیں سکتے اگر محلوں کے اندر بھی گھس جاؤ گے، یا اسرائیل ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں، یہ نہیں رکتے ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں ادھر۔ وہ پچھلے جمعے حضرت داؤد علیہ السلام کا عنوان چل رہا تھا ہمارے، حضرت داؤد علیہ السلام کا عنوان، تو آپ بڑے، ہر نبی غیرت مند ہوتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ میں یہ تھا کہ جناب داؤد علیہ السلام بڑے غیرت مند تھے، گھر میں کوئی ایسا ویسا بندہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ آج آپ کام پر گئے تو پیچھے ایک بندہ سین میں آ کر کھڑا ہو گیا، آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا تو کون ہے اللہ کے بندے، ہمارے گھر میں تو کبھی کوئی ایسی آیا نہیں ہے، تو کون ہے؟ چپ۔ آپ نے کہا جا چپ۔ شام ڈری تو جناب داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے، دیکھا کہ بندہ کھڑا سیر میں، ہو تو کون ہے؟ آگے سے آواز ہے میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ جملہ بول رہی ہے، میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا۔
اب نبی تھے، لینگویج سمجھ رہے تھے کون ہے کہاں سے، باتیں کیا ہیں، جیسے ہم کہتے ہو تیرے جس اسٹیشن سے بول رہا ہے نا تو پتہ چل جاتا نا ہمیں. نبی تو سمجھ گیا، کہا اچھا لگتا ہے اللہ کا حکم آ گیا اور تو اسرائیل ہے، پہچان گیا ہوں تجھے میں. چلا پھر اگر اللہ کا حکم آ گیا تو میری جان یہ پھر جس دن وہ وقت آ گیا نا بندوقیں تمہاری ادھر کی ادھر پڑی رہ جائیں گی، برس تمہارے ادھر کے گولی ڈالنے کا موقع بھی نہیں ملنا. اس لیے بہتر ہے وہ قرآن پاک نے کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، قرآن کا یہ درد بھی تو سمیٹ رہا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک دن تو آئی جانا ہے، پنڈلی پنڈلی سے بچ جائے گی. اللہ اکبر. تب کیا کرو گے؟ اٹھ کر ایک قدم بھی نہیں چل سکو گے. پنڈلی باندھ دی گئی، موٹے موٹے رسے نہیں، وہ تاگے کی تنیوں سے باندھ دی گئی. وہ بندہ پڑا ہوا ہے، بادشاہ بھی لیٹا ہوا ہے. سعدی نے بھی کیا خوب کہا، جس دن اک بند ہو گئی نہانے والے پھٹے پر لٹا دیا، بادشاہ تے فقیر برابر ہو گئے. کیا معلوم کہ یہ بادشاہ ہے، اس نے بھی چٹے کپڑے پہن لیے، کیا پتہ کہ یہ فقیر ہے، اس نے بھی چٹے کپڑے پہن لیے. تو اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے اپنی پنڈلیاں خود دھو لو، اپنے آپ کو خود صاف کر لو. میں اس جملے پر رک کر بول رہا ہوں. رب کائنات نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر موت ایک دم سے آ جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ پتہ نہ چلنا خود وبال جان ہے. دیکھو بندہ بیمار ہو تو اسے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہے، لے بھائی لگتا ہے کہ کام میرا پورا ہو گیا. جب اسے آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہے نا تو یہ نکاح نکاح روتا تو تب یا مولا معاف کر دے تیرے پاس آنے والا ہوں. وہ ڈرتا بھی ہے، روتا بھی ہے. اے پترو بکرا دے ہو مسیح تے، بکرا دلوا دیا. اب مسجد بن رہی ہے، کوئی 100 اینٹیں سٹوا چھوڑو. وہ بندے کو آثار محسوس ہوتے ہیں نا. یعنی اگر پتہ لگ جائے نا کہ بس اب میرا کام ختم ہونے والا ہے تو مسجد میں اینٹیں پھکوا دیں، دی فلانے دی شادی ہو رہی ہے، دیو 5000 روپیہ ہوتے، تو بندہ پھر اپنے کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے. لیکن رب کائنات نے کہا لا یشعرون، کئیوں کو یہ سزا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. ہم وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم نے جینا ہے، ابھی بڑھ کے چھڑکے مارنی ہے، وہ اس چکر میں ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. تو یہ بہت بڑی سزا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ. اس کے بعد رب کائنات نے میرے لیے قانون دیا، آپ کے لیے قانون دیا. یہ بستیوں میں رہنے والے لوگ آمنو، اگر ان کا ایمان سلامت رہے، واتقوا، اور یہ کہیں تابع داری کریں نا، ہمارے نبیوں کی تابع داری کریں، ان کا ایمان سلامت رہے، یہ تابع داریاں کریں، تو پتہ ہے کیا لفتحنا. یار میں ترجمہ سے پہلے میں کہوں گا، ترجمہ سے پہلے یہ چوریاں کیوں کرتے ہو؟ وہ جی پوریاں نہیں پہتی، کیا کریں، پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور ڈکیتیاں کرنے ہو، کیا گل ہے، شراباں کیوں بیچنے ہو؟ وہ ٹھیک مولوی صاحب خرچے بڑے نے. ٹھیک ہے بھائی. وہ پوڑیاں بیچتے ہو اور سوچتا تو ان کی پتہ خرچے بڑے نے. یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے، خرچے بڑے ہیں، پورے نہیں ہوتے، یہی رولا ہے نا. وغیرہ جو اربوں پتی بندہ ہے اس نے شراب بیچ کر کیا کرنا ہے؟ استاد صاحب بیچتے ہی وہ ہیں. کیسی باتیں کرتے ہو، چلے ہو، یہ آپ کی طرف سے آواز میرے نام ہے، چلے ہو بیچتے ہی وہ ہیں. اچھا جناب میں کہتا ہوں یہ پیسہ کمانے کے لیے یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا. اور پیسہ کمانے کا گر بتاؤں، قرآن پاک سے پیسہ کمانے کا گر بتاؤں. رب کائنات نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان سلامت رکھو نا ذرا. وَاتَّقَوْا، بچ بچا کر رہو، تقوی کے ساتھ رہو. جدھر نبی چلائیں ٹر پڑو، جدھر سے روکیں رک جاؤ، تقوی کے ساتھ رہو. اب ہوگا کیا؟ پیسہ چاہیے نا، دولت چاہیے نا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. پھر دیکھنا ہم جو ہے نا رب، تقوی سے رہنا، ایمان سلامت کر کے رہنا، ہم آسمانوں کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے. ہم زمین کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے. یہ داتا علی حجویری کی وراثت میں چھوڑ کر نہیں مڑے تھے وہ دروازہ جو ادھر لگا ہوا ہے سونے کا. پیر مہر علی شاہ صاحب کو یہ محلات جو آج اللہ پاک نے ان کی آل اولاد پاک کو عطا فرمائے ہیں، وہ خود یہ بنا کر نہیں گئے تھے. یہ ان کے تقوی ہیں، یہ ان کی پارسائیاں ہیں، خود اللہ کے حوالے ہو گئے اور رب کائنات ان کے صدقے نسلوں کو بھی نوازا ہوا ہے. ادھر آؤ نا. یہ میں کہتا ہوں لڑائی کرو، جھگڑے کرو، قتل ڈکیتیاں کرو، پر شیطانوں کو ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو بھگاؤ، اپنے گھروں سے دشمنیاں کرو ان کے ساتھ. ان الشیطان لکم عدو مبین، جو دشمن ہے اس کے ساتھ لڑتے نہیں ہو اور پراؤں کے ساتھ لڑتے ہو. انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے پرا لگ دے ہو تو سب. جس نے کلمہ پڑھ لیا جدھر کا بھی ہے پرا ہے. اخوہ بھائی ہو، بھائیوں کے ساتھ لڑتے ہو. جس بدماش سے لڑنا ہے اس کو لڑو، اس کو مارو، نکالو اپنے گھر سے. پھر دیکھنا تو عبادت بشرط مکن کی خواجہ می داند رمز بندہ پروری
اور شرطیں مت لگا اپنے رب کے ساتھ، مولا میں یہ کر دوں گا تو وہ ہو جائے گا، تو یہ کر دے گا، تو میرا بچہ پاس کر بکرا دے سوں، یہ ایسے کر دے، تو ایسے کر، میں ایسے کر دوں گا۔ اور رب کو پتہ ہے بندے کیسے پالے جاتے ہیں، تو ایسا ویسا نہ کر، پتہ ہے اسے بندے کیسے پالے جاتے ہیں۔ تو پہلا بندہ نہیں جس کو وہ پال رہا ہے، تو چپ کر کے سر پھینک، جدھر آواز ہے چل پڑ، جدھر سے روکا جائے رک جا، تو اپنا کام کر۔ اللہ کو پتہ ہے بندے کیسے پالے جاتے ہیں، اسے پتہ ہے چولیاں کیسے پڑھی جاتی ہیں، اسے پتہ ہے کہ وہ بندوں کو نوازا کیسے جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے آج سبق روٹین سے تھوڑا سا کم پڑھایا ہے، لیکن میرے کچھ مقاصد تھے۔ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جو میں مقاصد سوچ کر آیا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس کی تاثیر اللہ دیتا ہی رہے گا آپ کو، آئندہ چند دنوں تک وہ تاثیر اللہ تعالیٰ دیتا ہی رہے گا۔ ساری باتیں بھی اللہ کی، بندے آپ بھی اللہ کے، بندہ میں بھی اللہ کا، قرآن بھی اللہ کا، سرکار بھی اللہ تعالیٰ کے، سارے میں نے وہ کچھ جان بوجھ کر آمدن ایسا کیا ہے، کچھ ادھر سے بھاگ دوڑ کر کے بہت سارا سرمایہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ شوق کی آگ اور تیز کر دے، وہ رغبتوں کی آگ اور تیز کر دے، ورنہ تیز بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا چلو میں درگاہ کو ایک بندہ تھوڑا کو سلو کر کے ذرا اپنے کچھ مقاصد پالے، کل جناب پھر علامہ خالد صاحب آئیں گے تو پھر دیکھنا گاڑی 100 کی سپیڈ سے وہ جاتی کہاں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔